بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس وبا سے دور کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے، تاکہ ہم اس سے دور رہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ محنت کر رہے ہوں گے، کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اور کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہمیں ایسی بہت ساری کتابیں پڑھنی چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میری باتوں کو پلڑے باندھو اور پلے باندھو، میری باتوں کو پلے باندھو اور پلڑے باندھو۔ تو اگر پلے باندھ لیے، میری باتیں سن لی، عمل کر لیا، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو چلو آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے اس چینل پہ ہر نئے عالم والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو یہی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی، آمین۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے، ٹھیک ہے؟ شعر کیا ہے آج؟ دو شعر رہ گئے کہ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، کیا نہ آئے گا، نہ آئے گا اسے خوف، یا اسے خوف میرے قتل کے بعد، یعنی اسے میرے قتل ہونے کے بعد جب مجھے وہ قتل کر لے تو کیا اسے خوف نہیں آئے گا؟ کیا وہ ڈرے گا نہیں؟ کیا اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا؟ یعنی اسے میرے قتل کرنے کے بعد وہ خوف زدہ نہیں ہوگا؟ دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ دست قاتل یعنی دست ہاتھ کو کہتے ہیں، قاتل یعنی قاتل کے ہاتھ کو، ذرا یعنی تھوڑا سا، دست دعا ہونے دو، یعنی قاتل کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے دو، تاکہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور وہ دعائیں مانگے۔ تو یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ ابھی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں تشریح کیا ہے؟ مفہوم تو ایک دفعہ سنا دیا، اگر پھر آپ سننا چاہتے تو یہ دوبارہ سن لیں کہ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے محبوب کو میرے قتل کے بعد سزا کا خوف وہ ضرور لاحق ہوگا۔ ذرا اس قاتل کو یا اس قاتل کے ہاتھ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تو دو، یعنی وہ ہاتھ اٹھائیں تو تب پتہ چلے گا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ کسی کو قتل کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو قتل ہے تو اصل میں یہ قتل نہیں ہے، لیکن یہ ویسے ہی یہ شاعر کہہ رہے، عاشق کہہ رہے کہ مجھے قتل کر رہا ہے۔ قتل نہیں کر رہا، یہ ظلم کر رہا ہے، اور جب ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو قتل کہتے ہیں شاعر کی زبان میں یہاں پہ۔ اچھا، اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ مرزا داغ دلوی اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے قتل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور مجھے قتل کرنے کا تہیہ اس نے کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت کوئی ڈر اور کوئی خوف وہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اب تو وہ مطمئن ہے، اور لیکن وہ مجھے یقین ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے قتل کے بعد جب کبھی میرا محبوب قاتل اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے جب وہ ہاتھ اٹھائے گا، اور وہ ہاتھ جب اٹھائے گا، جب دعائیں مانگے گا، اور جب وہ مجھے قتل کرنے کے بعد جب وہ دعائیں مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعائیں مانگے گا، تو کیا ہوگا؟ اسے میرا خون ضرور یاد آئے گا، اور وہ اس نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا، یعنی قتل مجھے کیا ہوا ہوگا، تو وہ اسی قتل پہ پچھتائے گا، پشیمان ہوگا، مگر اس کا یہ پچھتاوا اور اس کی یہ پشیمانی یہ کیا ہوگی؟
یہ بالکل بے فائدہ ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جائے تو قتل کرنے کے بعد اگر وہ پشیمان ہو جائے، خفا ہو جائے، اور پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے نا۔ تو سب سے پہلے وہ سوچنا چاہیے، یعنی شاعر یہاں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے، اور اس مسئلے کو کس طرح نپٹانا چاہیے یا نپٹانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ سوچنا اور ضرور چاہیے۔ لیکن اس شعر کے ساتھ جو شعر ہے وہ 2-3 شعر میں آپ کو سنا دوں۔ ایک شعر تو یہ ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زودی پشیماں کا پشیماں ہونا، ہے اس زودی پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس شعر کی تشریح ایک دفعہ پھر سن لیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے شعر میں کہ بس یہ شعر کی تشریح بس مکمل ہو گئی ہے۔ اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ یہ ہے کہ ڈرے کیوں میرا قاتل، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم نم سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، وہ خون جو چشم نم سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ تیسرا شعر اس کے ساتھ جو میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ آئے ذہن میں۔ اچھا، ایک شعر ہے، تیسرا شعر اگر اس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے کہ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ تو یہ تو تھی اس شعر کی تشریح اور اشعار۔ ابھی آخری شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ یعنی جب داغ کے موت کی خبر محبوب کو سنائی گئی، ان کو یہ پتہ چلا کہ داغ مر رہا ہے، کسی نے اس کو یہ خبر دی، تو اس ستمگر نے، اس ظالم نے، اس ظلم کرنے والے نے اشارے سے کہا، اس ظلم کرنے والے سے کہا، اس نے بے لاپرواہی سے کہا کہ بس ہونے دو، بس وہ ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے ویسے بھی ہمدردی ابھی تک نہ تھی اور نہ رہی ہے، تو اس لیے اگر وہ مر جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، دم میں یعنی کچھ وقت میں، ابھی کچھ لمحوں میں فنا ہوتا ہے۔ جب اس نے خبر سنی اور یا کسی نے سنائی اسے، تو کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اور وہ کسی نے اسے یہ خبر سنائی کہ یہ داغ تو ابھی مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس ستمگر نے اشارے سے کہا، اس نے کیا کہا، یعنی جب محبوب نے سنا کہ داغ بس اب ختم ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، تو اس ظالم نے کہا کہ اچھا ہے، اسے ختم ہونے دو، مرنے دو، تاکہ وہ مر جائے، وہ اس دنیا سے فنا ہو جائے، وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ تو تھا اس کا جواب۔ ابھی شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے محبوب کو کسی نے میری اطلاع دی موت کی، جب میری موت کی اطلاع دی اور کسی نے وہ خبر کر دی کہ داغ کی گھڑیاں اور ان کی سانسیں، بس کچھ ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اور کسی بھی وقت وہ
مر سکتا ہے۔ اگر اس وقت اسے اپنا دیدار کراؤ تو شاید اس کی روح کو قرار آئے اور وہ آسانی سے اس کی روح وہ نکل جائے، مگر اس ظالم محبوب نے اس وقت بھی وہ کیا کر لیا، ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس نے پتہ ہے کیا کہا کہ اس کی جان کینی کی جو کیفیت ہے وہ اس نے سر ہلا دیا، اشارے سے کہہ دیا کہ اگر وہ مرنا ہے تو مر جائیں، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں تو ترس نہیں آ رہا، ہمیں تو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی اور نہ ہے، مجھے تو نہ پہلے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی اور نہ اب اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، تو لہٰذا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مر رہا ہے تو مرنے دو، ایسا کوئی جہاں تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اصل میں یہ جو بھی ایسا کہتا ہے تو ان کے ساتھ وہ محبت یعنی ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ظالم محبوب نے جب یہ سنا کہ شاعر کچھ دیر میں مرنے والا ہے، اور بجائے اس کے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خفا ہوتے، اس کے دل میں غم پیدا ہوتا، وہ غمزدہ ہوتے اور وہ پریشان ہوتے، پشیمان ہوتے کہ ابھی وہ مرے گا اور میں ان سے میں معافی مانگوں گا، معافی چاہوں گا، مگر میرے پاس آنے کے بجائے وہ مجھ سے پیار محبت کا اظہار کرتا، اور وہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ یہاں آ جاتا اور میرے ساتھ وہ پیار کا اظہار کرتا، محبت کا اظہار کرتا کہ اگر ابھی تک مجھ سے جتنی غلطیاں ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو، یہ کر لو وہ کر لو، تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اور اس طرح مجھے ایک نئی زندگی مل جاتی اگر وہ آتا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ کوئی انسان جب وہ مر رہا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اگر وہ اس کے کام آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو مرا ہوا شخص ہوتا ہے اس کے دل کو تو تھوڑا وہ قرار نصیب ہو جاتا ہے کہ یار ابھی میں تو مرنے والا ہوں، ابھی تو وہ تو آیا نا، وہ اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو اس کے دل کو تھوڑا سکون ملے گا اور وہ خوشی وہ محسوس کرے گا۔ لیکن جب ایسے انسان بھی وہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، یعنی مطلب اس کا یہ شاعر کہنا مطلب یہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اشارے سے کہا کہ مرنا ہے تو مرنے دو، کیا پرواہ ہے مجھے، اس کے اس رویے سے یعنی یہ بات عیاں ہوتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بے رحم ہے اور سنگ دل ہے اور پتھر دل والا ہے، اور اسے اپنے چاہنے والے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ محبت جب نبھاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ محبت نبھانا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے یعنی وہ لوگ بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، لیکن وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب آپ ان کے ساتھ دوستی تو کر رہے ہو تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے ہی مجھ سے پیسے لینا چاہتے ہیں، یا یہ ویسے بھی میرا وقت ضائع کرتا ہے، یا ویسے بھی وہ دکھاوا کرتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، لیکن وہ اصل میں دوست نہیں ہوتا۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ تو یہ شاعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اگر ایک دفعہ پھر آپ کو سنا دوں اس شعر کی تشریح، اس شعر میں یہ جو شعر ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں، وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کیا کہتے ہیں، اسے مقطع کہیں گے، اور اس تخلص کو یعنی جب وہ تخلص استعمال کرے، اور اگر وہ تخلص استعمال نہ کرے کسی شعر میں، غزل کے آخری شعر میں، تو اس شعر کو غزل کا آخری شعر ہی کہیں گے۔ تو اس وجہ سے شعر کی تشریح ایک دفعہ پھر سنیں، یہ ایک مقطع کا شعر ہے اور اس میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، زندگی بھر وہ مجھ سے دور ہی رہا، اور جب میں چند گھڑیوں کا مہمان تھا تو اسے کسی نے سنا دیا کہ چند لمحوں کا وہ آپ کا محبوب، آپ کا عاشق، محبوب کو یہ بات کسی نے سنا دی کہ آپ کا جو عاشق ہے وہ کچھ گھڑیوں کا مہمان ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اور اگر آپ وہاں جائیں اور ابھی آپ تھوڑا سا اظہار کر لیں، اگر وہ اب تھوڑی محبت کا اظہار کر لے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو دل کو تھوڑا سا سکون تو مل جائے گا، لیکن اس نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور اس نے پرواہی سے کہہ دیا، اشارے سے کہہ دیا
کہ اگر داغ مرتا ہے تو مرنے دو، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے ہمدردی نہ پہلے تھی اور نہ اب بھی ہے، مجھے اس سے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اردو شاعری میں اور اردو شاعری کی یہ جو روایت رہی ہے کہ محبوب کیا ہوتا ہے، محبوب بے رخ اختیار کرتا ہے، اور محبوب اصل میں وہ پیار نہیں کرتا، محبت نبھاتا نہیں ہے۔ اگر وہ نبھاتا ہے تو نبھاتا کیسے نبھاتا ہوگا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب انار ایک ہو اور بیمار 100 ہو تو وہ کس کس کے ساتھ محبت کرے گا۔ شعر کا یہ جو اس طرح ایک شعر میں آپ کو اگر سنا دوں تو اس شعر کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ایک دو شعر ہے، اگر آپ لوگوں نے نوٹ کرنا چاہتے ہو تو نوٹ کر لیں۔ ایک شعر تو یہ ہے: ہوش و حواس و تاب و توا جا چکے داغ، ہوش و حواس، ہوش و حواس و تاب و توا جا چکے داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں ساما تو گیا، ہوش و حواس و تاب و توا و توا جا چکے داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں ساما تو گیا۔ اور ایک شعر اور ہے: جاتی ہوئی میت دیکھے بھی، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی اللہ تم اٹھ کر نہ آ سکے، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی اللہ تم اٹھ کر نہ آ سکے، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی ایک کوما ہونا چاہیے جس کو سکتا کہتے ہیں اردو میں، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی کے بعد کوما، اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، دو چار قدم تو دشمن بھی کے بعد کوما تکلیف گوارا کرتے ہیں، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، جاتی ہوئی میت دیکھے بھی اللہ تم اٹھ کر نہ آ سکے، اٹھ کر آ نہ سکے، اٹھ کر آ نہ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اشعار کی تشریح، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گئی ہوں گی یا آپ کو پسند ضرور آئے گی انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح، اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، خوش خرم رکھیں، زندگی میں کامیابیاں اور فتحیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے رہے، آمین۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، آمین۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ و ناصر۔